میرے اس افسانے کا عنوان ہے مدیون کا نسیان۔ مدیون سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچانک رک گیا، گردن جھکا کر دیکھا، ایڑیوں کے پیچھے اور پنجے کے آگے قدمچے گہری کھائی میں اترتے اور آسمان میں گم ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، مگر دوسرے ہی لمحے کھائی میں اترنے والا آسمان میں گم ہونے کا خوفناک احساس جاتا رہا۔ سیڑھیاں بس اتنی تھی جتنی شمار کیا جا سکتا ہو یا جن پر آسانی سے چڑھا جا سکتا ہو، مگر مدیون زندگی کی سیڑھیوں پر روانی سے چڑھ بھی کہاں رہا تھا۔ وہ تو خود اپنے چچا اور مثال کے ابا کے مطابق سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا، اور پھلانگنے والے اوپر جانے کے جوخم بڑے تجربے کو نہیں جانتے، اسی لیے وہ قدم با قدم آگے بڑھنے اور گزری منزلوں کے شمار سے بھی آگاہ نہیں ہوتے۔ مگر شمار کیسے کرتے ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، اسے یاد نہیں تھا کہ کتنی منزلیں چڑھ چکا ہے اور مزید کتنا اوپر جانا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نمبر، کوئی نشانی، ہندسہ یا علامت کچھ نہیں تھا۔ دیواریں ذہن کی طرح سپاٹ تھیں، اس کے ذہن سے یکا یک وہ ہندسہ مٹ گیا جو روز مطلوبہ منزل پر پہنچایا کرتا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا، میں روز زینہ اترتا چڑھتا ہوں، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے کے باوجود ایک معمول کی طرح اپنی منزل پر دائیں سمت مڑ جاتا ہوں، شاید چوتھی نہیں تیسری، ہاں یاد آیا، وہ تیسری منزل ہوتی ہے۔ اس نے سکون کا سانس لیا، اسے اپنا مطلوبہ نمبر یاد آ گیا تھا۔ حیرت سیڑھیوں کا اسپرنگ نما جالا بن کر اس کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ لمحہ بھر کو اس نے سوچا، اگر مجھے نمبر یاد نہ آتا تو پھر؟ وہ لرز کر رہ گیا۔ اس کی زندگی میں ہندسے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے ارد گرد رہنے والے ہر فرد کی زندگی میں ہندسوں کا عمل دخل بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ سب ہندسوں کے بغیر نامکمل ہیں۔ وہ پیدا ہوتے ہی ہندسوں کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بار حساب ماہ حسن کی صورت میں جب یہ ہندسے کسی فرد کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے اس کے وجود سے چپک کر رہ جاتے ہیں، مگر کار بے ثمر کے باوجود وہ سب مطمئن ہیں۔ میں کیوں نہیں؟ اس سوال نے اسے ایک بار پھر الجھا دیا۔ وہ 2 قدم نیچے اترا اور فوراً پیروں سے لپٹی الجھن کو جھٹکتے ہوئے 4 قدم اوپر چڑھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، البتہ بے قراری میں اسے یہ ضرور یاد آ گیا کہ مطلوبہ زینے کے سامنے ایک فلیٹ کے دروازے پر آیت الکرسی کا اسٹیکر چپکا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ فلور نمبر سے زیادہ اس کے حافظے میں یہ اسٹیکر بسا رہتا ہے۔ جب سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے پنڈولم کی طرح رقصہ نظروں میں جوں ہی اسٹیکر مرکز بنتا ہے تو قدم بے ساختہ اگلی سیڑھی کے بجائے کوریڈور کی طرف اڑ جاتے ہیں۔ اب بھی اس نے یہی کیا۔ کوریڈور سے گزر کر فلیٹ کے دروازے پر پہنچا تو بی 315 پڑھ کر لمحہ بھر کو ٹھٹکا، مگر یاد کی کھڑکی بلا توقف کھل گئی۔ وہ اپنے فلیٹ کے دروازے پر ہی تھا۔ دروازہ کھلنے پر وہ اندر چلا گیا۔ ہر شے قرینے سے اپنی جگہ پر موجود ہونے کے باوجود اسے فلیٹ اجنبی لگا۔ خوشگوار رقصاں زندگی سفری بیگ کی صورت دیوار سے لگی اداس پڑی ہوئی تھی۔ اس نے دواؤں کا لفافہ شیشے کے ٹاپ والی ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا جو چند روز پہلے ہی خریدی تھی۔ کاش چند روز اور صبر کر لیتا، یہ سوچ کر اس نے خود کو گالی دی۔ بے دلی سے کمروں میں جھانکا، سامان پر نگاہ پڑتے ہی مایوسی بھری کڑواہٹ منہ میں بھر گئی۔ کچھ چیزوں کے علاوہ ہر چیز نئی تھی۔ اماں ابا کی تصویر والا فریم، پیتل کا لمبا منقش گلدان، مثال کے اپنے ہاتھوں سے کاڑے ہوئے اللہ محمد والے تغرے، حالانکہ رنگین جھالروں والی چٹائیاں، اور اس گھر میں بسے ہوئے 3 نفوس، مثال، اماں اور وہ خود۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا، مثال، اماں اور وہ خود، باقی سب نیا تھا چیزوں کو خریدنے میں، مثال، اور اس نے کتنی جلدی کی تھی، یہ احساس اسے شدت سے ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کا لگژری چائنا میٹ، قیمتی صوفہ ڈیلٹن سے 4 ماہ پہلے خریدا تھا، اٹالین بیڈ روم سیٹ نرسری مارکیٹ سے 3 ماہ پہلے خریدا، فلیٹ اسکرین ٹی وی 2 ماہ پہلے۔ اس کے بڑے اسکرین پر کعبۃ اللہ کے براہ راست مناظر دیکھ کر اماں بہت خوش ہوا کرتی اور اکثر بہو سے کہتی کہ مباشر ٹی وی لگا دو۔ وہ ہنس کر کہتی کہ اماں، وہ مباشر نہیں، مباشر کا مطلب لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے۔ یہ باتیں سن کر وہ بھی ہنس دیا کرتا، مگر اس وقت یہ سوچتے اسے ذرا ہنسی نہیں آئی۔ وہ حیران تھا کہ کچھ دن پہلے تک وہ کس قدر بے دردی سے خرچ کر رہا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جس کشتی میں سوار ہے اس کے پیندے میں بڑے بڑے سوراخ ہیں جنہیں پیوند کاری کے خوشنما عارضی سہاروں نے ڈھانک رکھا ہے۔ چند برسوں سے یہ خوشنمائی چیزوں سے لے کر انسانوں تک میں بہت تیزی سے در آئی تھی۔
وہ بھی ان لوگوں کی قطار میں شامل ہو گیا تھا جو ہر 4-5 ماہ بعد موبائل سیٹ تبدیل کر لیتے ہیں اور کچھ دن پہلے تک اس میں شامل ہونے کی تگودوں میں تھا جو ہر سال گاڑی کا ماڈل بدل لیتے ہیں۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ کشتی کے لمبے چوڑے پاٹوں کے درمیان کئی مضبوط شتیروں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور ہنرمندی، تعلیم، تربیت، تجربے اور پیشہ وارانہ صلاحیت کا انسانی زندگی میں کتنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ وہ تو ان تمام مضبوط سہاروں کے بغیر سمندر میں کشتی اتار بیٹھا تھا، اور اب اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں مار سکتا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے کمروں میں پھرتا ہوا واپس لاؤنج میں آیا تو اماں پر نگاہ پڑی۔ اس نے دواؤں کی تھیلی اماں کو دی جو انہوں نے اپنے بیگ میں رکھ لی۔ مثال کا اپنے چہرے کی طرح پھولا ہوا سفری بیگ وہیں دیوار کے پاس واپسی کے سفر کے لیے رکھا ہوا تھا، اور وہ خود کچن میں کھڑی اس کے لیے کچھ بنا رہی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ سب سے پہلے پراپرٹی ڈیلر کے پاس گیا تھا، مگر اس کا مدعا سن کر حیران ہوا اور بولا، صاحب یہ وقت چیز لے کر ڈالنے کا ہے نہ کہ بیچنے کا۔ اس وقت تو مارکیٹ بہت نیچے آ گئی ہے، سمجھو جتنے میں لیا تھا اس سے آدھے میں جائے گا۔ اس نے حیرت سے کہا، مگر ابھی 6 ماہ پہلے ہی تو میں نے یہ فلیٹ لیا ہے اور آپ نے ہی مجھے دلوایا تھا۔ صاحب 6 مہینے میں ساری کایا پلٹ گئی۔ آپ 6 مہینے پہلے کہتے تو میں 1,00,000-2,00,000 اوپر دلوا دیتا، مگر اب تو کاروبار کا بھٹا ہی بیٹھ گیا ہے۔ اسٹاک کتنا نیچے؟ اسٹاک کا تم نام مت لو، اس نے فوراً چڑھ کر کہا۔ ڈیلر خاموش ہو گیا۔ وہ کیسے بتاتا کہ اس کی بربادی کا ذمہ دار لیکن اگر اس سے بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ الٹا جواب دے کہ جناب 1-2 سال پہلے آپ خود کیا تھے؟ یہ اسٹاک ہی تھا۔ جب 5,000 کی نوکری ملنا مشکل تھی تو آپ کو 25,000 کی نوکری کمیشن پر کاروبار کی سہولت بھی ملی۔ جب وہ اٹھنے لگا تو ایجنٹ بولا، اپنا نمبر لکھوا دیں، جو ہی کوئی اچھی پارٹی آئی تو ضرور بتاؤں گا۔ اس نے کہا، لکھو 034۔ ہندسے ایک بار پھر اس کے ذہن سے نکل گئے۔ 0345؟ اسے ذہن پر زور دیا مگر نمبر یاد نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ ایجنٹ بولا، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، آپ اپنے سیل سے میرا نمبر ملائیں، ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے جیب سے فون نکالا، وہ نمبر بولتا گیا اور یہ ہندسہ دباتا گیا۔ یک اسے اپنے ہندسوں کی ترتیب یاد آ گئی۔ ایجنٹ سمجھ گیا کہ مگر نظر انداز کرتے ہوئے بولا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے ایک مس بیل دے دیں۔ اس نے یہی کیا، مگر ایجنسی سے اترتے ہوئے اسے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ اپنا ذاتی نمبر کیسے بھول سکتا ہے۔ صبح سے اس کے ساتھ یہ دوسری بار ہوا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ وہ ہند سے بھول جائے۔ گزشتہ کئی سال سے وہ جو کام کر رہا تھا وہ ہندسوں کے سہارے ہی چلتا ہے۔ لوگوں کے اکاؤنٹ نمبر، کوڈ، ادائیگیاں، جس میں صفر کی تعداد کبھی کبھی دور تک جاتی ہے، اور پھر سارا دن ریٹس کا اتار چڑھاؤ، کمپنی کے رجسٹریشن نمبر، ان کی پچھلی ٹریڈنگ اور کسی پارٹی نے کتنا انویسٹ کیا ہوا ہے اور کس پارٹی نے کتنا انویسٹ کیا ہوا ہے، یہ سب ہندسوں ہی کا کھیل ہے۔ اس میں ذرا سی غلطی منافع کو گھاٹے اور سکون کو بربادی میں بدل سکتی ہے۔ مگر جب وہ اس شعبے میں آیا تھا اس نے ہمیشہ عمدگی سے یاد رکھا تھا اور بہت مہارت اور ہوشیاری سے اپنا کام انجام بھی دیا۔ مگر اب اچانک کیا ہو گیا؟ وہ یہ سوچ کر پریشان تھا۔ اسی پریشانی میں بینک جانا بھی یاد نہ رہی، جہاں کہیں جانے کے باوجود لون کے معاملات دیکھنے والے افسر سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب مثال نے بینک کے بارے میں پوچھا تو وہ چونکا اور ماتھے پر ہاتھ مارتا ہوا دوبارہ باہر کی طرف لپکا۔ بینک افسر کے سامنے جب اپنا مدعا بیان کیا تو اس نے اکاؤنٹ نمبر اور کمپیوٹرائی شناختی کارڈ کا نمبر پوچھا، جو اس نے بہت اعتماد کے ساتھ بتایا۔ افسر نے نمبر اپنے کمپیوٹر میں فیڈ کیے، پھر ایک نظر اسے دیکھا اور بولا، دوبارہ بتائیے۔ وہ یکایک گڑبڑا گیا۔ ہندسوں کی ترتیب نے اسے ایک بار پھر مشکل میں ڈال دیا۔ بینک افسر نے بھی وہی کہا، کوئی بات نہیں، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، آپ اپنا مسئلہ بتائیے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا مسئلہ بتانے لگا۔ سال بھر پہلے مثال کی خواہش تھی کہ فلیٹ گلستان جوہر میں لیا جائے۔ اس نے بہت سمجھایا کہ ہر مہینے کم از کم اماں کو تو ضرور میر پور جانا پڑے گا، لہٰذا سپر ہائی وے کے آس پاس کسی اپارٹمنٹ میں فلیٹ خرید لیتے ہیں، گلستان جوہر سے سستا بھی پڑے گا۔ مگر وہ نہ مانی اور ترنت سے بولی، بھلے سے 2-4 لاکھ زیادہ کر لینا پڑے لیکن لوں گی وہیں، کسی کو بتاؤ تو ذرا روب پڑتا ہے۔ جب پراپرٹی ڈیلروں کی خاک چھانی تو پتہ چلا کہ اس نے اسٹاک میں رہ کر جو کچھ کمایا اس رقم میں فلیٹ نہیں خرید سکتا۔ اس دوران مثال نے میرپور میں ہر رشتہ دار اور جاننے والے کو بڑے فخر سے بتایا کہ ہم گلستان جوہر میں فلیٹ لے رہے ہیں۔
اب وہیں چلے جائیں گے۔ ایک دن اس نے مثال کو سمجھایا تو اس نے ٹی وی پر ایک کمرشل دکھاتے ہوئے اخبار کا ایک تراشا بھی اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہنستے مسکراتے میاں بیوی کا پرکشش اشتہار، جس میں پلک جھپکتے لون منظور ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور جس میں قسطوں کا شیڈول اپنی سہولت سے مرتب کرنے کی ناقابل یقین پیشکش کی جاتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ آس پاس کے لوگوں اور اپنے میرپور خاص کے جاننے والوں پر حقیقتاً روب جما چکے تھے۔ اس روب دار خوشی کی پھوار کا نصف پانی بینک سے لیے ہوئے پرسنل لون نے فراہم کیا تھا، جو انہیں اشتہار کی طرح واقعی بہت آسانی سے حاصل ہو گیا تھا۔ فلیٹ میں منتقل ہوتی مثال پر اسے سجانے کی دھن سوار ہو گئی۔ وہ ہر ماہ کی بچت سے عمدہ اور نفیس چیزوں سے فلیٹ کے خالی کمروں کو ہوس کی ہانڈی کی طرح بھرنے لگی۔ ابھی فلیٹ کے کئی کونوں اور بوسی دیواروں پر مثال کی خواہشوں کا عکس ابھرنا باقی تھا کہ تیز رفتار دوڑتی ہوئی زندگی کی کشتی کے پیندے میں خوشنما عارضی سہاروں کی پیوندکاری نے اکھڑنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں اسٹاک نے کئی بار نیچے کی سمت یوں چھلانگ لگائی جیسے کوئی ماہر کرتب باز جمپر پیروں میں ربر کی رسی باندھ کر کسی بلند عمارت یا پہاڑ کی چوٹی سے اعتماد کے ساتھ چھلانگ لگاتا ہے کہ پیروں میں بندھی ہوئی رسی کی لچک اسے نہ صرف گرنے سے بچا لے جاتی ہے بلکہ اوپر کی طرف اچھال بھی دیتی ہے، مگر کوئی خوش رنگ رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے اور کوئی اندھا بھروسہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ بہت سارے چھوٹے کھاتے داروں کے ساتھ ساتھ اس کی کمر بھی ٹوٹ گئی۔ لوگ لٹ پٹ کر گھروں میں بیٹھ گئے، کمیشن بند ہو گیا۔ کئی دنوں تک کمپیوٹر اسکرین پر بجھے ہوئے ہندسوں کے تسلسل کے بعد بروکر سیٹ نے کمپنی کا آدھا اسٹاف یکایک کم کر دیا۔ فلیٹ کے قرض کی چوتھی قسط جمع کرانے والے روز وہ بے روزگار تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ میرپور لوٹ جائے جہاں اس کے چچا اور مثال کے ابا کی پرچون کی دکان میں سامان تولنے والے کی ضرورت ہمیشہ ہی رہتی ہے، یا فلیٹ فروخت کر دے۔ فلیٹ فروخت کرتا ہے تو اس نے بینک لون بھی ادا نہیں ہو پائے گا اور ذاتی رقم تو سرے سے ڈوب ہی جائے گی، یعنی وہ ایک بار پھر فٹ پاتھ پر بے روزگار کھڑا ہوگا۔ اس بار پہلے کی طرح تنہا نہیں بلکہ اماں اور مثال بھی کراچی کی تیز رفتار اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمکدار زندگی کا شکار ہوں گی۔ اس خیال سے ہی اسے کپ کپی طاری ہو گئی، خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً اماں اور مثال کو واپس میرپور بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ انہیں میرپور جانے والی بس میں سوار کر آیا تھا۔ مثال کو بس اڈے پر چھوڑنے سے پہلے وہ اسے بتا چکا تھا کہ بینک افسر نے قسطیں نہ جمع کرانے کی صورت میں فلیٹ ضبط کرنے کے لیے اشارہ دیا ہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سا پریشان ہوئی تھی۔ ان دونوں کو چند ماہ پہلے مثال کے ابا کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی کہ میاں صاحبزادے، کمرشل بینکوں کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی۔ زندگی میں ترقی کا زینہ ایک ایک قدم چڑھتے ہوئے طے کرو، اپنی محنت، دشواری اور جوخم کا لطف اٹھاؤ، اپنی تھکن کا ذائقہ چکھو۔ سیڑھیاں پھلانگ کر تم جلدی اوپر تو پہنچ جاؤ گے، مگر جو جنگ تم نے لڑی ہی نہیں اس کے جیتنے کی خوشی تمہیں کیا سرشاری دے گی۔ اس کے چچا نے اسے اچھی نصیحت کی تھی، مگر جب بیٹی خود بولے کہ ابا تو پاگل ہیں، ساری زندگی اس چھوٹے سے شہر میں ضائع کر دی، تو بھلا بھتیجوں کو ایسا سمجھنے میں کیا کباہت تھی۔ آصف اسکوائر پر اماں اور مثال کو بس میں سوار کراتے ہوئے اس نے سوچا کہ مثال سے کہے کہ کاش تم نے اپنے ابا کا مشورہ گرہ میں باندھ لیا ہوتا۔ آصف اسکوائر پر اماں اور مثال کو بس میں سوار کراتے ہوئے اس نے سوچا کہ مثال سے کہے کہ کاش تم نے اپنے ابا کا مشورہ گرہ میں باندھ لیا ہوتا، مگر وہ تو بس میں بیٹھتے ہوئے اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جمہوری حکومت آ گئی، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے علاقے کے ایم پی اے سے بات کریں گے، وہ لون معاف کروا دے گا، اتنے بڑے بڑے قرضے معاف ہو جاتے ہیں، ہمارا تو بہت ہی معمولی سا قرضہ ہے۔ وہ بیوی کی خوشگمانیوں کے ساتھ اپارٹمنٹ لوٹ آیا، مگر زینہ چڑھتے ہوئے آیت الکرسی کا اسٹیکر اسے ایک بار پھر نظر نہ آیا اور وہ بے دھیانی میں آخری منزل کی چھت تک چڑھتا چلا گیا، جہاں سے 2 ماہ پہلے ایک نوجوان نے پیروں میں لچک دار ربر کی رسی باندھے بغیر چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی، اور جو پولیس کے ریکارڈ کے مطابق 60ویں بے روزگار کی موت تھی۔ وہ بھی چلتا ہوا منڈیر تک آ گیا، مگر پھر اچانک سوچ در آئی، بے دھیانی کے جالے میں الجھ کر رہ گیا۔ اس نے چاروں سمت تجسس بھری نظروں سے دیکھا، اسے چھت پر چلے آنے کی وجہ یاد نہیں تھی۔